کی ہوئی ہے یہاں پہ ساری گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ملاقات کے لیے دیکھو میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا. یہ خان صاحب کے 2.5 سال ہو گئے جیل میں. یہ ملاقاتیں ایسی چیز ہے کہ آج جتنی پیچیدگیاں آپ نظر آ رہی ہیں آپ کو, یہ ان ملاقاتیں نہ ہونے سے. فروری 2025 کے بعد لیڈرشپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات نہیں ہوئی. ملاقاتیں ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا خان صاحب کی صحت کیسی ہے, ہم بر وقت بتاتے, علاج کا فکر ہوتا. ملاقاتیں ہوتی ہمیں پتہ چلتا خان صاحب کو کب لے کے جاتے ہیں. ملاقاتیں ہوتی ہمیں پتہ چلتا خان صاحب کا آپریشن ہوا, کہاں ہوا, کس ڈاکٹر نے کیا, کس چیز کا کیا, کیا پروسیجر اڈاپٹ ہوا, کیا کازز بتائے گئے, فیوچر کا کورس کیا بتایا گیا. ملاقاتیں ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ خان صاحب کی امپرومنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں. ملاقاتیں ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ خان صاحب کو کیا چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے. ملاقاتیں ہوتی تو اس کی فیملی بھی سیٹسفائیڈ ہوتی. آج جتنی کمپلیکیشنیں پیدا کی گئی ہیں یہ ان ملاقاتیں نہ کرنے سے. میری درخواست ایک مرتبہ پھر ہوگی, دیکھو یہ رول کے مطابق ہے, یہ قانون کے مطابق ہے, یہ SOP کے مطابق ہے, یہ جو ہماری انڈرٹیکنگ ہوئی ہے وہ اس کے مطابق ہے. یہ ہم نے ایک کمٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ سائن کی تھی جیل انتظامیہ کے ساتھ کہ خان صاحب کی یہ رکاوٹیں نہیں روکی جائے گی. لاسٹ ملاقات ہماری خان صاحب سے 16 اکتوبر کو ہوئی, اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے, بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے, اخبار ٹی وی وغیرہ آپ روک لیتے ہیں, کھانا وقت پہ نہیں دیتے, اگر آپ لیڈرشپ کی ملاقات نہیں کراتے تو یہ تو ادروائز انہیومن ہے. اور اگر آپ میاں بیوی کی بھی ملاقات ہونے نہیں دیتے, بچوں کی سیما اپنے بشرا بیوی کی بچوں نے بھی خان صاحب کو نہیں دیکھا, تو یہ تشویش تو ہوگی. اس وقت ملک میں کرائسس ہے, ہیجان میں مبتلا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہر چیز کے لیے دھرنا دیں, لیکن حالات اس سٹیج پر کیوں آئے کہ آج ہمیں دھرنا دینا پڑتا ہے. پارلیمنٹیرین 319 پارلیمنٹیرین دھرنا دینے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہماری خان صاحب کے علاج کے سلسلے میں آپ کچھ کرو, خان صاحب کا علاج ہونا چاہیے. کیا یہ سارے نہیں مانتے کہ علاج بیماری اللہ کی طرف سے ہے, لیکن یہ بھی تو لازم ہے کہ آپ علاج کرو. کیا جیل میں علاج ہونا یہ خان صاحب کا حق نہیں ہے؟ کیا جیل کا رول 795 یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی فیملی کو اطلاع کی جائے اور اس کی فیملی کو ساتھ رکھ کر کے آپ علاج کروائیں؟ آپ یہ رائٹ وائلیٹ کریں گے تو یہ ملک کرائسس میں ہوگا. اگر آپ کو ایسا ہی پسند ہے تو کب تک ایسے چلاؤ گے؟ خدا را اپنے ملک پہ رحم کرے, اس کرائسس پہ رحم کرے. خان صاحب کی پارٹی اسٹرانگ ہے, کھڑی ہے, لوگ کھڑے ہیں, الائنس والے کھڑے ہیں, تب تک کھڑے ہیں جب خان صاحب کی سیٹسفیکشن نہیں ہو جاتی کہ جی علاج صحیح ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوگا. گور صاحب یہ بتائیے گا, خان صاحب گور صاحب سوال سے گور صاحب یہ فرما دیں کہ اب پانی کے ذاتی مالکین کو بھی ان کے علاج کے حوالے سے بریفنگ دے دی گئی. آپ اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بریفنگ دے دی گئی, تو اب ان کے علاج کے حوالے سے اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا, جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے آج ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی جس میں بانی PTI کو جو سہولیات دی گئی ساری تفصیلات سامنے رکھی ہے, علاج معالجے, کھانے پینے, کوک سمیت, وہ کیا ہے وہ رپورٹ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں وہ جو پہلے رپورٹ سپریم کورٹ نے بنوائی تھی جس پہ حکومت نے کوئی اعتراض نہیں کیا, رپورٹ سپریم کورٹ ہی نہیں ڈائریکٹ کیا کہ ہمیں رپورٹ دے دو, اور سپریم کورٹ نے کہا تھا ہماری ایسی کوئی درخواست نہیں تھی کہ آپ یہ منگوا لیں. ہماری تو درخواست تھی کہ ان کے علاج کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی, لیکن اس رپورٹ پہ سپریم کورٹ کے حکومت کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں آیا. اس میں مچھر کا بھی لکھا ہے, اس میں کیڑے مکوڑوں کا بھی ذکر ہے, خراب ٹی وی کا بھی ذکر ہے, اور فوڈ پوائزننگ کا بھی ذکر ہے. ہم نے صرف صحت کا اٹھایا. تو لیٹس فوکس آن صحت کے بارے میں جس طرح آپ نے کوشچن کیا. یس, ہم ڈاکٹروں کی طرف گئے تھے, علامہ راجہ ناصر صاحب اور میں اکٹھے گئے تھے, 1.5 گھنٹہ ہم وہاں رہے. یہ اچکزئی صاحب ہی کا فیصلہ تھا, انہوں نے ہم دونوں کو ڈائریکٹ کر دیا کہ وہ لیڈر آف دا پوزیشن سینٹ میں ہے وہ, اور آپ چیئرمین ہیں, آپ دونوں چلے جاؤ. میں سب سے پہلے سیٹسفائی ہونا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بتایا جائے کہ ایز وی اسپیک خان صاحب کی حالت کیا ہے. ہمیں جو ڈاکٹروں نے وہاں چیک کیا تھا, عارف صاحب اور ندیم قریشی صاحب, انہوں نے ہمیں بریفنگ دی ہے. یہ جو ندیم قریشی صاحب ہے اس کا نام ہم نے دیا تھا, اور ڈاکٹر عاصم صاحب جو خان کے وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ نام دیا تھا. انہوں نے ہمیں پوری بریفنگ دی تھی, لیکن ہم تو لے پرسن ہیں, ہم تو اتنا نہیں جانتے. پھر ہم نے ان کو فون کا کہا تھا, اور یس انہوں نے ہمارے دونوں ڈاکٹروں کو عاصم صاحب کے ساتھ اور خرم مرزا کے ساتھ بھی بات کی تھی. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تو بات ہو گئی ہے. دیکھو ایک کنسرن تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیں گے اور جو مرضی ہو آپ رپورٹوں میں لکھیں, لیکن سینگ از بلیونگ, ہاں ملاقات کرنے دیں. یہ میں اس لیے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ پلیز خدا را اس کو نہ روکے, ملاقات کرنے دیں گے وہ خود کہہ دے گا. سر عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں محسن نقوی کے بارے میں, عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی.
کیا گنڈاپور نے کلیئر کہہ دیا؟ خان صاحب کی صحت پہ کنفرم کریں، میں آپ کا یہ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں ملاقات نہیں کرنے دیتے، وفاقی حکومت نے آپ لوگوں کو آفر کی کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور ان کا معائنہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت علیمہ خان حاوی ہوئی، یہ کلیئر کریں چیئرمین آپ ہیں، علیمہ خان ہے، اور اس وقت پارٹی میں فیصلے کس کے چل رہے ہیں؟ دیکھو میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خان پہ آپ کوئی جملے نہ کھسیں، خان صاحب کی بہنیں جو ہے نا وہ دیکھو نا، خان صاحب کی بہنیں ہمارے لیے محترم، وہ فیصلے نہیں کرتی، فیصلے پارٹی کرتی ہے، لیکن اس بات پہ میں نہیں جاتا کہ ہمارے کس کے ساتھ کنٹیکٹ ہوئے تھے، کیا کوئی بات کبھی ایک میٹر آئے گا تو پورا بتائیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ ہم عوام سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ آفر کیوں ٹک رہے ہیں؟ عمران خان کی آفر کیوں ٹک رہے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے ملاقات کی وہ ہمارے مطالبات کچھ اور ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس بات پہ ابھی ڈاکٹر یوسف جو ہے آپ کے جو نامینیٹڈ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یوسف وہ گیسٹرو کے ڈاکٹر ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، اسپیشلائزیشن ان کی میدے کے ڈاکٹر کی، تو وہ میدے کا ڈاکٹر آنکھ کے حوالے سے کس طرح رپورٹوں کا جائزہ لے گا؟ اور دوسری یہ کہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ آپ کو انہوں نے مطلب آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، تو کیا آپ ان کی ڈکٹیشن سے تنگ آ چکے ہیں کہ بار بار ان کو بتانا ہوتا ہے کیا؟ میں نے ان کا نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، کیونکہ میں خان صاحب کی فیملی پہ کبھی کمنٹ نہیں کرتا، کہ میں نے پہلے کبھی کیا ہے، اس پہ میں نہیں کرتا۔ اگر میں اس کا اسٹیٹمنٹ پڑھوں گا تو پھر میں کہوں گا کہ کیا صورت ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھرو آؤٹ ہمارا کنسرن یہ رہتا کہ خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہ ہو، اور ہم لوگوں کو فیکٹس بتائیں، اور ہماری اور فیملی کی سب کی تسلی ہو کہ خان صاحب ٹھیک ہے، اور اس کی نظر جو ہے 85% وہ نہیں ہے۔ جو گیسٹرو کے ڈاکٹر، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ جو دوسرا ڈاکٹر بیٹا تھا خرم مرزا صاحب، وہ آئی اسپیشلسٹ ہے۔ ان دونوں نے بات کی تھی، اور باتیں اس لیے کی تھی، انہوں نے بھی صحت کے بارے میں پوچھا تھا، دونوں نے مختلف باتیں کی تھی ڈاکٹروں کے ساتھ۔ بھی تو اس کے ہیں نا انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ہیں، تو وہ دیکھیں یہ خان صاحب کے معالجین ہیں، یہ جب آتے تو ان کو انٹرنل سارے کازز کا پتہ چلتا ہے، تو اس لیے وہ ساتھ۔ گور صاحب یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا طبی معائنہ ہو گیا، رپورٹ بھی آ گئی، کل راجہ صاحب نے کہا کہ بالکل ندیم قریشی ہماری تجویز تھی، اور انہوں نے جو باتیں بتائی اس پہ ہمیں اطمینان ہوا ہے۔ اب جو طبی معائنہ ہوا ہے، کیا پارٹی کو یہ جو پروسیس ہوا ہے اس پہ اطمینان ہے، اور اب کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں، ایک تو جو فیملی کا مطالبہ ہے ہم نے اس کو کیا، لیکن آج کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ یہ ملاقات ضرور ہے۔ نہیں، جو چیک اپ ہوا ہے اس پہ مطمئن ہے آپ؟ نا جی، میں کہتا ہوں کہ ملاقات جو ہم نے نہیں کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اس رپورٹ سے، نہ ہم نے کہا کہ یہ رپورٹ فیک ہے۔ مجھے کسی نے کہا ہے، کوئی کوشچن آیا کہ جی وہ آپ لوگوں نے کہا کہ رپورٹ فیک ہے، ہم نے نہیں کہا ہے کہ رپورٹ فیک ہے، بٹ ہم یہ کہتے ہیں ہم تو ویریفائی نہیں کر سکتے نا، انہوں نے جو کچھ ہمیں کہا تو وہ تو بہتر ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چیزوں کو مخفی رکھنا سب سے جنم دیتا ہے۔ امریکن کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ڈس انفیکٹنٹ جو ہے وہ سن لائٹ ہے۔ آپ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے، شکوک و شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہی ملاقات اس سب چیزوں کا علاج ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں میں سیٹسفائیڈ ہوں، میرا اچھا علاج ہوا ہے، آئی ایم اوکے، میری نظر اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، دیکھو نا، تو اس سے پتہ چلے گا۔ جو ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جو فرینڈ آف دا کورٹ نے رپورٹ کیا، وہ تو یہ ہے کہ جی 85% نظر ختم ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں ضرور، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ نہیں، نظر 85% ختم نہیں ہے، نظر جو ہے 6/6 اور 6/9 ہے، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ جی ملاقات ہو جائے تو چیزیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ سر دیکھیں، مذاکرات حکومت کے ساتھ کوئی فارملی شروع نہیں ہوئے ہیں، اور لیکن یہ اختیار چکزئی صاحب کے پاس ہے، اور چکزئی صاحب اور علامہ صاحب دونوں بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈیں گے، اسپیشلی میں نے آپ کو کہا کہ یہ دیکھو جو مسائل اتنے بڑے آج جو اتنا کرائسس ہے، یہ کیوں؟ صرف ایک ملاقات نہ ہونے سے، کوآرڈینیشن نہ کرنے سے، ایک دوسرے کو نہ سننے سے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے سے۔ اگر اس کا رائٹ ہے پھر آپ کی کوئی ریزرویشن سے تو بتائیں نا، آپ کی ریزرویشن ختم ہو جائے گی، لیکن وائی آر یو ایکچولی پٹنگ دس ان سچ اے سیریس؟ ایک ہی ملاقات سے سارا اگر آپ یہ نہیں کہتے، کے پی جو ہے وہ شدید کرائسس میں، سپلائی معطل ہے، آکسیجنس نہیں ہے ہاسپٹلس میں، لوگ خاصے پریشان ہیں، اور حالت یہ ہوگی ہے کہ اب لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بہتر کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ملامت کر رہے ہیں۔
आखिर ये कब तक जारी है? देखिए, लोगों की सड़कें बंद हो तो हमें उस पर बड़ा अफसोस होता है और किसी सूरत बंद नहीं होने चाहिए। नहीं तो हमने तो हुकूमत ने कभी ऑर्डर नहीं किया था, लोगों ने अपने पले से उनको बंद किया हुआ। लेकिन मुझे इस बात पर खुशी है कि हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर कर लिया रोड जो है ना वो खुलाने के लिए। और अब आप लोग रोड खोल देंगे केपी के साथ? देखिए, मैंने खुद तो नहीं देखा कि कहाँ तक बंद है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई मोटर में बंद है। मैं कह रहा हूँ दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और लेकिन हुकूमत की तरफ से मैंने आज AG से बात की थी तो उन्होंने मुझे कहा है कि हमने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया। मेरे पास इन्फॉर्मेशन यही है कि हुकूमत ने किसी स्टेज पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया था। मुख्तलिफ जगहों पे कुछ लोगों ने अपनी वसातत से जो है ना जगह बंद। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया खान साहब के तबी मुआयने के हवाले से, ज़ाहिर है अब एक इशू है कि मुलाकात हो जाए, आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं, बावजूद इसके कि जो रिपोर्ट आई है उस पर आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो आप अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रहे हैं मुलाकातों के लिए? देखो, अदालत ने वो मैटर तो डिस्पोज ऑफ किया हुआ, लेकिन उसमें भी एक एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, मूसा साहब ने फाइल की है। लेकिन आज की मुलाकात भी बड़ी ज़रूरी है, इससे भी कोई चीज़ आज है एक्सपेक्टेड मुलाकात आपकी? देखो, यही तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि देखो ना, नहीं, ये खबरें कल से चल रही थी अलामा साहब की आज मुलाकात। देखो, यही मैं कह रहा हूँ कि लोग अक्सर रूटीन में ये पूछते हैं कि आप कोई चांसेस है मुलाकात के। मैं समझता हूँ इस हालात को यहाँ तक चेंज करो कि लोग सर्टेनिटी के साथ कहें कि आज मुलाकात हो। इस्लामाबाद से धरना खत्म करके यहाँ पे ले आए। बताइए कि एक तो नदीम कुरैशी साहब का नाम जो है वो PTI ने दिया, जी बिल्कुल, उन्होंने जो है वो ब्रीफिंग भी दे दी, वो रिपोर्ट भी पब्लिक हो गई। फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या है, और दूसरा क्या आज आपको या अलहदा अकेले मुलाकात की कहा जाता है तो आप करेंगे? देखिए, मुझे कोई पता नहीं कि मेरी मुलाकात होगी, और मुझे अकेले भी मुलाकात का कहा जाएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ये बिल्कुल गलत बात थी कि जी मुझे कहा गया कि आप मिलने पर मैं नहीं गया। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, मुझे भी अगर कहा गया कि आप आ जाओ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। दूसरी बात यह कि मैं पार्टी में कोई भी काम पार्टी के मशवरे के बगैर नहीं करता। अगर मुझे भी कहा कि कोई चीज़ आ जाती है तो मैं अल्लामा राजा नासिर साहब, अचकज़ई साहब पार्टी के साथ मैं ज़रूर कंसल्ट करूँगा। लेकिन मुलाकात बहुत ज़रूरी है। अगर मुलाकातों का इनको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ज़्यादा पेचीदगी है इस मुलाकात न करने से। बैरिस्टर साहब ये बताइए, खास तौर पर बानी PTI की बहनों के किरदार पर बड़े सवालात उठाए। वो देखो, उसके बारे में मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं कहता हूँ आज खान साहब के हेल्थ पे रख के ये मुलाकात। बैरिस्टर साहब और पार्टी के सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप ऐसी स्टेटमेंट ना दिया करें। पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोगों से कि इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है। पार्टी में जमहूरियत नहीं है? हमारी में जमहूरियत बिल्कुल है, बहुत अच्छी जमहूरियत है। लेकिन मैं पार्टी को ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस वक्त मैं नहीं कह रहा कि पार्टी में बात न करें, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त फोकस रखें खान साहब पे और बुशरा बीबी की सेहत पे, उनके रिलीज़ पे, आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करें। कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो जो तनाज़ा का सबब बन सकता है, लोग उसको उठाए और इस पर जो है एक नैरेटिव सेटअप होना शुरू हो जाए। आपस की मुख्तलाफात बुलाएं, पहले कंसंट्रेट करें ताकि हम खान साहब को कुछ गौर साहब ये बात बताइएगा कि आपने कहा कि मैं पार्टी में जो मामलात होते हैं उसको मुशावरत के साथ करता हूँ, मुशावरत के बगैर आप पार्टी से कोई फैसला नहीं करते। मुझे ये बताइएगा कि आप पार्टी के लोगों से मुशावरत करते हैं या अलीमा खान से जो है वो मुशावरत करते हैं या उनसे ऑर्डर लेते हैं? नहीं, देखे, मैंने अलीमा खान साहबा से के साथ मशावरत नहीं की है। मैं हमेशा पार्टी के साथ करता हूँ और पार्टी जो फैसले करती है तो उनके साथ मशावरत नहीं करती। अगर आप लोग बीच में इस तरह की, जिस तरह खान साहब की सेहत है, इनसे रिलेटेड कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह हो जाए तो वो पार्टी करती है अपने तले पे। हम तो गौर साहब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि स्पीकर ने आपसे नाम मांगे थे, आपने नाम दे दिए, लेकिन अलीमा खान ने एतराज़ किया कि नहीं हमारे डॉक्टर जाएंगे? देखो, हमने कुछ बैक एंड फोर्थ करके हमने तो डॉक्टरों का तो कर दिया था, लेकिन एनीवे को मुतालबा तो यही है ना, खान साहब को आप हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, खान साहब के ये डॉक्टर साथ होते हैं, आप खान साहब की फैमिली मेम्बर साथ बताते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, आप लास्ट टाइम खान साहब को लेके गए, क्या होता अगर आप फैमिली में से किसी को ले लेते, उनके डॉक्टरों को ले लेते, कोई इशू ही नहीं ना होता। अगर आप मुलाकातें करने देते और खान साहब कह चुके होते मैं ठीक हूँ, बस अब ठीक हूँ, फिर क्या होता? लेकिन आप को इतना सीरियसली क्यों लेते? आप ये बताना चाह रहे हैं कि जी हमारा सिक्का चल रहा है और हम नहीं करने दे रहे, चलो जो आपने करना है हमारे लिए। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि इंटायर सिस्टम कोलैप्स हो चुका, साकित हो चुका है, लेकिन मुल्क में अगर आप ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान बैरिस्टर साहब ये फरमाएं, नुकसान ये बता दें कि आप कहते हैं कि बानी की सेहत पर सियासत ना की जाए, लेकिन आपकी पार्टी ने इस रिपोर्ट के आने से पहले भी, उस रिपोर्ट के आने के बाद भी इमरान खान की सेहत पर सियासत की, और ये किसकी माँ पर की? नहीं, देखो, सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत खान साहब की सेहत पे बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हमारी इवन डॉक्टरों से मुलाकात हुई
دا نیکسٹ ڈے امیڈیٹلی میں نے یہ کہا تھا پریس کو کہ میں خان صاحب کی صحت کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہم چھپائیں گے. جو کنٹیکٹس ہماری ہوئی جو ہوا یہ میری سٹیٹمنٹ چلی تھی کہ جو ہوا ہے وہ ہم سارا پبلک کو بتائیں گے, چونکہ ہمیں کنٹینٹس کا نہیں پتہ تھا کہ رپورٹ کی کنٹینٹس کیسی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے میں کوئی شیئر نہیں کیا تھا جب سپریم کورٹ میں فائل ہوئی تھی, اس لیے ہم نے تب سٹیٹمنٹ دی ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر.